السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری واحد اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے اردو بال بھارتی کی 7ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 3 جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سکوت شام اور جس کے شاعر ہیں حامد اللہ افسر میرٹھی، اس نظم کا خلاصہ اور تشریح آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے اس نظم کو آپ کے سامنے ترنم سے پیش کیا تھا۔ لیجئے آج اس نظم کا ہم آپ کے سامنے خلاصہ اور تشریح پیش کیے دیتے ہیں۔ ایک ایک بند آپ کے سامنے جو ہے ہم پیش کرتے ہیں۔ سکوت شام ہے، خاموش بستی ہوتی جاتی ہے، مؤذن کی صدا ہلکی ہوا کے ساتھ آتی ہے، صبا پتوں سے مل مل کر سہانے گیت گاتی ہے کہ اب درماندہ دن کو رات پہلو میں سلاتی ہے، سرور و انبساط و لطف کے ہمراہ شام آئی، نوید امن و راحت لائی، پیغام سکون لائی۔ عزیز طلبہ، شاعر نے شام کے ہونے کو، سورج کے غروب ہونے کے منظر کو، آسمان کی لالی کو اور دن کو رات کے پہلو میں چھپ جانے کے منظر کو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شام اب جو ہے حاضر ہو رہی ہے اور دن کا اجالا شام کے پہلو میں، رات کے پہلو میں داخل ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ساری کی ساری بستی چہل پہل سے خاموشی کی طرف بڑھے جا رہی ہے، اور ان حالات میں مغرب کی جو اذان ہو رہی ہے اس میں اللہ اکبر کی صدائیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں جو ہے گویا کہ ہلکا سا ماحول میں رس گھولے جا رہی ہیں، اور ان حالات میں ہوا پتوں سے مل کر ایک طرح کا سنگیت اور گیت چھیڑے جا رہی ہے، اور گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو دن 12 گھنٹوں کا دن جو گزرنے کو ہے اور دن بھر کا تھکا ہارا ہے، گویا رات اسے اپنے پہلو میں سلا رہی ہے، اور یہ پتے ہل کر ہواؤں سے مل کر جو ہے گویا کہ لوری سنا رہے ہیں یا گیت سنا رہے ہیں۔ ایک طرح کا سرور ہے، ایک طرح کا لطف ہے اپنے ساتھ جو کہ شام لے کر آئی ہے، اور ایک طرح کی خوشی ہے اور ایک طرح کی راحت ہے جو اپنے ساتھ پیغام کی صورت میں، سکون کی صورت میں جو ہے شام لے کر آئی ہے۔ اس کے بعد شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، شفق پھولی فلک پر سرخ بادل کچھ نظر آئے، یہ کیسے لال دیو اللہ دیواروں کے سر آئے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چمن کی سیر کر کے لوگ اپنے اپنے گھر آئے، چھتیں سونی پڑی ہیں کھیل کر بچے اتر آئے، چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، چراغ اب رفتہ رفتہ ہو چلے روشن مکانوں میں، بسیرے کے لیے جاتی ہیں چڑیاں آشیانوں میں۔ شاعر نے شام جب ہو جاتی ہے تو کیا جو ہے کام بستی کے اندر رونما ہو جاتے ہیں، اور قدرت کے نظاروں میں کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو شاعر نے اس بند میں بیان کیا ہے۔ لہذا شاعر کہہ رہا ہے کہ شفق پھولی یعنی آسمانوں پر شفق کھل اٹھی، شفق روشن ہو گئی، نمودار ہو گئی آسمان پر، اور سرخ بادل کچھ نظر آئے، یعنی جب شفق پھول جاتی ہے اور کھل جاتی ہے تو ایک طرح کا سنہرا منظر آسمانوں میں مغرب کی جانب دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ چیزیں ایسی لگتی ہیں، یہ سارا منظر ایسا لگتا ہے گویا کہ دیواروں پر کچھ دیو سرخ رنگ کے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے یا دیو جن کو جو ہے ایک قدرتی مخلوق کہا جاتا ہے جو کہ خیالی بھی ہو سکتی ہے یا گویا فرشتے ہو سکتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ دیواروں پر گویا کہ یہ دیو قامت سنہرے رنگ کی کوئی مخلوق دیواروں کے سروں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے یا یہ وہ پہر ہے جس وقت لوگ اپنی اپنی سیر ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو دن ڈھلنے کے وقت میں اپنی چھتوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے مکانوں کی چھتوں پر، بچے بھی جب شام ہونے لگتی ہے اور اندھیرا بڑھنے لگتا ہے تو چھتوں سے بچے بھی نیچے اتر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت اور وہ سہانا وقت ہوتا ہے۔
سہانا پہر ہوتا ہے، اور جب اندھیرا دھیرے دھیرے اپنا روپ دکھانے لگتا ہے تو گھروں کے اندر چراغ روشن ہو جاتے ہیں، مکانوں میں چراغ روشن ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی وقت ہے جب چڑیاں دن بھر اپنا دانہ چگ کر اپنے اپنے آشیانوں کی طرف آنے لگتی ہیں، اپنے ٹھکانے پہنچنے لگتی ہیں۔ اگلے بند میں شاعر کہتا ہے، بجا گھنٹا شیوالے میں پجاری نے بھجن گایا، عبادت اور موسیقی نے ہر سو کیف پھیلایا، عقیدت نے بتوں میں بھی خدا کا حسن دکھلایا، کچھ ایسا درد تھا آواز میں دل سن کے بھر آیا، خاموشی میں یکایک گونج اٹھے دیوار و در سب ہی، سڑک پر چلنے والے جھوم کر گانے لگے خود ہی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ دن بھر آدمی اپنے گھر گرہستی کے لیے کمانے اور کام دھندوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے شام ڈھلنے لگتی ہے تو لوگ اپنی عبادت خانوں میں جو ہے چلے آتے ہیں کہ دن بھر کے اپنے کاموں میں مصروف رہے، لیکن اب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آیا، لہٰذا ایمان والے مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں یعنی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو اہل ہنود ہیں، ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے شیوالوں میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی ادھر اذان دے رہا ہوتا ہے تو مندروں کے اندر، شیوالوں کے اندر پجاری گھنٹے بجا رہے ہوتے ہیں اور بھجن گا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ ایک سرور کا اور کیف و مستی کا سا سما جو ہے بند جاتا ہے۔ اور بتوں کے اندر جہاں پجاری ان بتوں کی پوجا میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان اندھیروں میں جو چراغاں ہو جاتا ہے، اس چراغاں میں عقیدت جو بھری ہوئی ہوتی ہے انسانوں کے دلوں کی، اس عقیدت کا حسن یہ دکھتا ہے کہ بتوں میں بھی خدا کی حسن کی عکاسی محسوس ہونے لگتی ہے، اس طرح شاعر جو کہہ رہا ہے۔ اور جو بھجن کی اور اذان کی جو آوازیں ہیں وہ فضا میں جب کھلتی ہیں تو ایک طرح کا سرور ایسا چھا جاتا ہے کہ اس کو سن کر انسانوں کے دل بھر آتے ہیں۔ اور یہ منظر تو گاؤں اور بستی کا ہوتا ہے، لیکن جنگلوں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں کہیں لوگ دن بھر کام کر کے تھکے ہارے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں سکون کی امید میں کہ اب گھر جائیں گے، کچھ کھا پی کر جو ہے رات بھر سکون لیں گے اور دن بھر کی تھکان کو دور کریں گے، لہٰذا ان کے زبان پر اور ان کے ہونٹوں پر یکایک گیت، خوشیوں کے گیت چھلکنے لگتے ہیں، جن کی مسرور کر دینے والی آواز بھی دھیمے دھیمے ہولے ہولے انسانوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ گویا اس منظر کو شاعر نے اس شعر کے اندر، اس بند کے اندر بیان کیا۔ سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، خاموشی چھا رہی ہے شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ شام سے لے کر رات تک کا جو منظر ہوتا ہے یہ کچھ گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے کہ مغرب سے کچھ پہلے اور مغرب سے کچھ بعد کا وقت، جب جو ہے آسمانوں پر سنہری سنہری سرخی چھائی ہوئی ہوتی ہے، یہ سرخی جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے شام کا منظر اپنے رنگ اور روپ دکھاتا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے یا ختم ہونے کو ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے رات کا اندھیرا سارے دن کے اجالوں کو، ساری روشنیوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اپنے آپ پر ایک طرح کا سیاہ لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا سیاہ پوش ہوتا جاتا ہے جہاں آہستہ آہستہ، یعنی ہر چیز کے اوپر اندھیرا لپٹ جاتا ہے، اندھیرا ہو چلا ہے حکمراں آہستہ آہستہ، اور ہر چیز کے اوپر اندھیرے ہی کی حکمرانی چلتی رہتی ہے۔ مٹا جاتا ہے اب دن کا نشاں آہستہ آہستہ، اور دن کی جو شناخت ہوتی ہے، اجالے کی جو شناخت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہے، اور لیے آتی ہے شب امن و امان آہستہ آہستہ، اور دھیرے دھیرے خاموشی اور سناٹا پھیل جاتا ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ دن بھر کا شور شرابہ، دن بھر کی شور و غل والی کیفیت، اور دن بھر کا جو ہو آوازوں والا، اور جو ہے آوازوں کی بھیڑ میں جو انسان کی آوازوں کے اندر ایک طرح کا جو سکون ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے، وہ سکون دھیرے دھیرے واپس لوٹ آتا ہے، کیونکہ ہر انسان اور ہر چرند و پرند اور ہر جاندار اپنے اپنے آشیانوں میں
آرام کرنے کے لیے چین اور سکون کی نیند میں سوئے چلے جاتے ہیں، لہٰذا جس کی وجہ سے سارے سما میں، سارے جہاں میں، ساری دنیا میں، سارے عالم میں ایک طرح کا امن و امان اس رات کی وجہ سے چھا جاتا ہے۔ خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی دن بھر کی جو شور شرابے والی بھیڑ بھاڑ والی زندگی ہے، یکایک شام ہوتے ہوتے رات کی آغوش میں چھپتے چھپتے اپنا شور اور غل اور اپنی آوازیں خاموش کیے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرح کا سکتہ سارے عالم پہ چھا جاتا ہے، اور اوپر سے تاریکی جو رات کے اندھیرے کی ہوتی ہے وہ سارے جہاں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، گویا کہ دن اپنے اوپر رات کی چادر لپیٹ لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ نظم تھی جس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کہ آپ کو یہ چیزیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ اب اس کی امید ہم یہ کرتے ہیں اپنے طلباء سے کہ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 10 پر جو معنی و اشارات ہیں انہیں آپ ذہن نشین کر لیں، اور اس کے نیچے جو مشق دی گئی ہے اس کو اپنے اپنے گھروں پر حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔